بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کر رہا تھا کہ ذا کے بارے میں کہ ذا اسماء موصولات میں سے ہے اور 3 شرائط بصریوں کے نزدیک 3 شرائط ہے کہ اس میں موصول ہے ویلے اس میں موصول نہیں. اب وہ 3 شرائط کا نتیجہ یہ دیتا ہے کہ اگر یہ ملغا ہو جائے، جیسے مثال دیتا ہے لماذا جئتا، ماذا جو ہے ایوشن مرکب ہے، آگا استفہام کے لیے اور ملغا ہے، لہذا لماذا جئتا میں ذا اس میں موصول نہیں ہے، کیونکہ دوسری شرط اس میں ہے یہ ملغا نہیں ہے. سمجھائیے، ملغا واقع ہو رہا ہے، ملغا واقع ہو رہا یا زائدہ ہے یا مرکباً استفہام کے لیے، لہذا ذا اس مثال میں لماذا جئتا، اس میں ذا اس میں موصول نہیں. اگر اس میں اشارہ واقع ہو جائے، جس طرح یہ مثال دیتے ہیں ماذا التوانی، ماذا التوانی. آج اس مثال میں یہ جو ذا دیکھ رہے ہیں نا، یہ ذا اس میں اشارہ ہے، لہذا یہ ذا بھی موصول نہیں ہے، اگرچہ ما استفہامیہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، اگرچہ ما استفہامیہ کے بعد واقع ہو رہا ہے، لیکن اس میں موصول نہیں ہے کیونکہ اس میں اشارہ واقع ہے. ہم نے کہا کہ اس میں اشارہ واقع نہ، اس میں تیسری شرط نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ پھر اس کے بعد یہ بصریوں کی بات یہاں تمام ہوگی. بصری کیا کہتے تھے؟ 3 شرطیں ہیں تو یہ اس میں موصول ہے. اگر 3 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط فاقد ہو جائے اس میں موصول نہیں رہے گا. یہ کہتے تھے نا جی. اس کے خلاف قول کوفیوں ان کے نظریے کے مطابق ذا کے اسم موصول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے ماء استفہامیہ اور معنی استفہامیہ کے بعد واقع ہو، بلکہ اگر من اور ما کے بغیر بھی آئے تو اس میں موصول ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ ادھر آ کے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے بڑھ بیٹھا خود ہی سوچ رہے پیچھے بڑھ گئے 24 گھنٹے میں کھڑا ہوتا. آج سمجھ آ رہی؟ یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ماں اور من کے بعد واقعہ. دلیل یہ پیش کرتے ہیں شاعر عرب اور آزا، یہ شعر میں پیچھے آپ خود لکھ لینا. آزا یہاں پر جو ہمارے شعر ہے وہ آزا تحملینا تلیق
اسم ذا اسم موصول جبکہ اس سے پہلے نہ ما ہے، استفہامیہ ہے، اور نہ ہی معنی استفہامیہ، ما استفہامیہ نہ معنی، اور یہ ذا کہتے ہیں اس میں موصول ہے. بس اس کا مطلب ہے کوفی نے یہ محل شاید پیش کیا ہے، اس کی بنا پر ذا اس میں موصول ہو سکتا ہے، مان اور ما ہونا پہلے ضروری نہیں. باقی دو شرطیں، اس میں اشارہ بھی نہ ہو اور مرغا بھی نہ ہو، وہ دو شرطیں اپنے مقام پر، لیکن من اور ما کا مقدم ہونا یہ ضروری نہیں. کوفیوں کے نزدیک، بصریوں کے نزدیک ضروری ہے تینوں شرطیں. اب انہوں نے یہ محل شاید پیش کر دیا، کہتے ہیں یہاں ذا اس میں موصول ہے. بصری اس کا جواب دیتے ہیں، وہ بصری اس کا جواب دیتے ہیں. یہ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، جب اس سے پہلے ما اور ما استفہام میں نہ ہو، من استفہام میں نہیں ہے، لہٰذا اس میں موصول ہے. کیوں اس میں موصول ہے؟ بل کوفی کہتے ہیں اگر اس ذا کو، یہ حاضہ میں جو ذا ہے، اس ذا کو اس میں موصول نہ مانے تو ترکیب درست نہیں بنتی، ترکیب درست نہیں. اگر اس میں موصول نہ مانے تو کیا ماننا پڑے گا؟ اس میں اشارہ ماننا پڑے گا. توجہ کریں، میں اب اس کی ترکیب کرواتا ہوں. کوفی کہتے ہیں حاضہ میں ذا کو اس میں اشارہ مان لیں، موصول نہیں مانتے، اس میں اشارہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا مبتدا. درمیان میں چھوڑ رہا ہوں جگہ، طلیقن یہ ہو جائے گی خبر. سمجھ آئیے؟ درمیان میں کیا ہے؟ حاضہ طلیقن کے درمیان ہے تحملین. یہ ترکیب میں کیا واقع کریں گے؟ کوفی کہتے ہیں اگر ذا کو اس میں موصول نہ مانے، نہیں مانتے، اس میں اشارہ مانیں گے نا، اس مارا مانیں گے تو یہ بن جائے گا مبتدا. طلیقن بن جائے گی اس کی خبر، مبتدا کی خبر ہے. تحملینہ کیا ہے؟ نہ تو خبر بن سکتی ہے، نہ تحملینہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز بن سکتا ہے. ترکیب میں کیا بات ہے؟ تحملینہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے. اگر اس میں اشارہ مانے تو محل اعراب تحملینہ کے لیے نہیں ہے. یعنی ترکیب میں کیا واقع ہے؟ لہذا تحمیل توجہ کریں، تحملینہ کے لیے محل اعراب تلاش کرنے کے لیے اور اس کو ترکیب میں کچھ نہ کچھ واقعہ کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ یہ ترکیب کریں. توجہ کریں، اب یہ بصریوں کی ترکیب. وہ کہتے ہیں ذا الذی اس میں موصول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تحملینہ یہ فعل و فاعل مل کر جملہ ہو کر یہ صلہ ہے. کیا ہے؟ یہ صلہ. صلہ موصول مل کر کیا ہے؟ مبتدا ہے. طلیقن کیا ہے؟ خبر ہے. اب تحملینہ کے لیے محل اعراب آ گیا ہے، ترکیب صحیح ہو گئی ہے. ہم نے ذا کو اس میں بصری کہتے ہیں، ہم نے ذا کو اس میں موصول مانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوفی کہتے ہیں، سوری کوفی کہتے ہیں ہم نے ذا کو اس میں، اس کا مطلب ہے میں غلط کہوں گا آپ جی ہاں کہہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھ نہیں رہے بات. کہاں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بصری کہتا ہے، ہم نے کہا جی ہاں. میں نے کہا کوفی کہتا ہے، ہم نے کہا جی ہاں. بھائی کوفیوں کا استدلال پیش کر رہا ہوں. کوفی کہتے ہیں اگر ذا کو اس میں موصول نہیں مانتے، اس میں اشارہ مانتے، تحمیلینہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے. کوفی کہتے ہیں اگر ذا کو اس میں موصول مانے تو پھر تحمیلینہ کی بھی ترکیب درست ہو سکتی.
ذا کو اسم موصول تحمیلینا واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل و فاعل ہے، یہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ صلہ موصول مل کر مبتدا تعلیق اس کے لیے خبر۔ اگر اس کو اسم اشارہ مانتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں چونکہ من اور ما مقدم نہیں ہے لہذا اس میں موصول نہیں، اس میں اشارہ ہے، بس کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر یہ اسم اشارہ مانا تعلیم تحمیلینا کی کیا ترکیب کریں گے؟ کوئی ترکیب نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ بصریوں کی بھی کوفیوں کی بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل۔ اب ایک تیسرا قول ہے اسی جملے کی ترکیب میں آگئے سراج الدین بلکینی، نمبر 3 لکھیں۔ بات سمجھنا مہم ہے، لکھنا تو آپ سمجھ آئے تو خود بھی لکھ سکتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں، لکھنے پہ آپ زور دیتے ہیں، سمجھنے پہ ذہن پہ زور نہیں دیتے۔ تیسرا قول ہے، پہلا قول کیا تھا؟ بصری تھے نا، دوسرا کوفی، تیسرا بلکینی آیا، شیخ سراج الدین بلکینی، ٹھیک ہے جناب۔ یہ کہتا ہے اس مثال میں ھذا تحمیلینا طلیقن، نہ ہم ھذا کو اس میں اشارہ مانتے ہیں، اس میں موصول نہیں مانتے، بصریوں کی بات اپنے کوفے کی بات بھی نہیں مانتے، وہ کہتے تو اس میں موصول ہے، ہم کہتے ہیں اس میں موصول نہیں۔ بصری کہتے تھے اس میں موصول نہیں ہے بلکہ اس میں اشارہ ہے۔ یہ کہتا ہے ہم اس کو اس میں اشارہ مان لیں گے، کوفے کی بات نہیں مانتے، اس میں اشارہ ہے، لیکن یہاں پر ایک اس میں اشارہ الذی کو حذف، اس میں موصول الذی کو حذف، اس میں اشارہ مانے الذی کو حذف مان کر تحمیلینا کی ترکیب درست ہو جائے گی۔ ھذا کو بھی ہم اس میں موصول نہ مانیں اور تحمیلینا کی ترکیب بھی درست بنا سکتے ہیں، ایک اس میں موصول حذف ماننا پڑے۔ ھذا یہ کیا کہتا ہے؟ ھذا اس میں اشارہ ہے اور اس میں موصول یہاں پر مقدر ہے، اور وہ الذی، ٹھیک ہے، یہ عبارت ہو جائے گی ھذا الذی تحمیلینا تلی۔ آج سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی آگے جائیں، دیکھ لیں، اپنے ذہن کو سمجھا لیں، میں بھی پوچھوں پتہ چلتا کہ میں سمجھوں۔ جی لکھ لیا ہے؟ جی سوال لکھ لیا، سمجھ آ رہی ہے؟ بصریوں نے کہا تھا ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، کوفیوں نے اس کو رد کیا، کوفی نے کہا ہے اس میں اشارہ نہیں، اس میں موصول ہے، ما اور من بھی مقدم اس میں موصول ہے۔ اگر اس کو اس میں اشارہ مانتے ہیں تو پھر تعلیق کی ترکیب درست نہیں، وہ ترکیب میں کیا بنائیں گے؟ تحمیلینا کو ترکیب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ھذا کو اس میں موصول مانے کچھ کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے بلکینی کہتا ہے ہم ھذا کو اس میں موصول نہیں مانتے، ہم اس میں اشارہ مانتے ہیں اور آپ کو تحمیلینا کی ترکیب بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں ترکیب، ھذا مبتدا، اس میں اشارہ ہے اور مبتدا ہے، ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، الذی اس میں موصول، تحمیلینا والی صلہ، فعل فاعل مل کے صلہ،
فاعل مل کر صلہ، صلہ موصول مل کر مشارن، اشارہ مشار الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مبتدا۔ تلیقن کیا ہے؟ خبر، خبر۔ اب دیکھیں تعمیلی نے کیا بنایا، ہم نے صلہ بنایا۔ صلہ کس کے لیے بنایا ہے؟ اسم موصول مقدر کے لیے۔ یہ صلہ موصول مل کر دونوں حاضہ اسم اشارہ کے لیے مشار الیہ ہو جائیں گے، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہو جائیں گے، تلیقن اس کے لیے سمجھ آئیے آسان؟ اب ایک ہے بصریوں کا قول، ایک ہے کوفیوں کا، ایک ہے آغائے بلکینی۔ یہ کہتے ہیں آغائے بلکینی کہتے ہیں کہ یہ حاضہ تحملین تلیقن علی حد، یہ جو ہے یہ سارا علی حد علی حد قولی فواللہ ما نلتم قولی فواللہ ما نلتم۔ یہ بلکینی کہتا ہے، بلکینی کہتا ہے جی آغا بلکینی کہتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس قول کی طرح ہے، فواللہ ما نلتم والے قول کی طرح۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، سمجھ آئیے، کہتے ہیں حاضہ تحملین تلیقن اس قول کی مثل ہے، آتے یعنی اس قول کی مثل ہے، جیسے میں یار بتا نہیں حاضہ تحملین تلیقن اس قول کی مثل ہے، مثل اس قول کی مثل فواللہ ہے ما نلتم، فواللہ ہے اللہ کی قسم، ماں جو ہے یہ کیا ہے؟ رسول اللہ، ہاں موصولہ مان، نہیں ماں موصولہ نہیں ہے، ہاں استفہامی آ رہا ہے، اور ایک الذی یہاں پر حس، اور یہ اس کے لیے کیا ہے؟ صلہ۔ جیسے یہاں ما کے بعد الذی حذف ہے، اسی طرح وہاں ذا کے بعد بھی الذی حذف ہے، جیسے اس کی ترکیب کرتے ہیں ویسے ہی اس کی ترکیب کریں۔ وہاں الذی حذف ہے، یہ اس کا صلہ ہے، یہاں الذی حذف ہے، نلتم اس کا صلہ ہے، صلہ موصول مل کر مبتدا ہے، بعد میں اس کی خبر ہے، وہاں بھی یہ بھی یہاں بھی یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تین قول جب سامنے آ گئے، جناب صاحب سیوطی بیٹھے ہیں، تینوں قولوں کو دیکھ رہے ہیں، تینوں قولوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کہتا ہے دیکھیں اگر بات بصریوں کی صحیح ہے، درست ہے، غلط نہ ہو کہ ہم حاضہ کو بصری کہتے ہیں، ہم حاضہ کو اسم اشارہ مان لیتے ہیں، آپ کے لیے تحمیلینہ کے لیے ترکیب نہیں ہو رہی تھی نا، بصری کہتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تلیقن خبر ہے حاضہ کی، حاضہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، جی تلیقن اس کے لیے خبر ہے۔ تحمیلی تلیقن میں ایک ضمیر ہے ہوا، وہ ذوالحال ہے۔ تحمیلینہ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ حالیہ ہے، حال ہے اس ضمیر کے جو تلیقن کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں ہے نا؟ حاضہ مبتدا ہے بصری کہتے ہیں، جی
اس میں اشارہ مانتے ہیں، جی تلیکن اس کے لیے خبر خبر ہے. سمجھ یہاں تک سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ بالکل تو بالکل آگے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آگے بات صرف تحمیلینہ کی ہے کہ اس کی ترکیب میں کیا بنا ہے، جی کہتے ہیں اس کو حال بنا ہے. فعل اور فاعل مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ حال واقع ہوتا ہے حال واقع، یہ حال ہے. اس کے لیے حال ہے. تلیکن جس کو خبر بنائیے، تلیکن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، شریفن کے بدن پر ہے. صفت مشبہ کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ اس کے لیے ذوالحال ہے. ذوالحال اس کے اندر ضمیر ہے اور یہ اس سے حال ہے. تلیکن صفت مشبہ اپنے فاعل حال ذوالحال سے مل کر جملے ہو کر شبہ جملہ ہو کر حاضہ کے لیے کیا ہے، خبر ہے. حاضہ مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اس بات کو آغا صاحب سیوطی جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اگر بصریوں کی یہ ترکیب اور قول صحیح ہے تو جو آغا بلکینی نے ترکیب کی ہے یہ اس سے بہتر ہے، حسن ہے، اچھی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو ترکیب بلکینی اور قول بلکینی کیا ہے، ٹھیک ہے، حسن. بہت اچھا. حسن سے مراد یعنی بہت اچھی ترکیب ہے. وہ بھی ترکیب اگر ٹھیک ہو تو یہ اچھی ہے. اگر آپ اس ترکیب کو رد کر دیں کہ بصریوں کی ترکیب صحیح نہیں تو پھر قول کوفیون کبھی بھی صحیح نہیں، پھر قول بلکینی متعین ہے. وہی ہے کہ یہی ترکیب. پس ترکیب بلکینی یا حسن ہے یا متعین ہے. حسن اس صورت میں ہے اگر بصریوں کے قول کو صحیح مانتے. اگر بصریوں کے قول کو صحیح نہیں مانتے، کوفیوں کا قول تو جناب صاحب سیوطی ٹھکرا دیتا ہے، کہتے ہیں وہ تو قابل قبول ہی نہیں. بات ہے بصریوں کا. اگر وہ صحیح ہے تو بلکینی کی بات اچھی ہے. اگر بصریوں کا قول صحیح نہیں ہے تو پھر یہی ہے صحیح اور یہی معین ہے، اس کے علاوہ کوئی ترکیب اس کی نہیں. بات سمجھ آئی. جی جی اب آئیں اس کو تطبیق کرتے ہیں جو مطالب بیان کیے اسی طرح کتاب میں جیسے بن گیا. کہاں سے تھا، وکلتی ایزن لدہ اے لدا بعضہم کما ذاکرہ فی شرح الکافیت ذاتو. کہتے ہیں لتی کی طرح ہے نیز بعض عرب یعنی قبیلہ طے کے نزدیک التی کی جگہ ایک اسم موصول ذاتو بھی آتا ہے. یہ قبیلہ طے کے نزدیک اسم موصول ہے. سمجھ آئیے بات کی. ذاتو یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، جیسے الکرامت ذات اکرمکم اللہ بہا باہ لکھا ہوا ہے. کرامت اور بزرگی التی وہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہیں عزت و کرامت بخشی ہے. بزرگی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں بزرگی عطا ہے. شاید مثال ہماری ذاتوں پر ہے کہ التی کے معنی میں. سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ وَتُعْرَبُ یہ دوسرا قول ہے ذاتوں کے بارے میں. ایک یہ کہ مبنی علی الضم ہے. وَتُعْرَبُ اعراب مسلمات. کبھی کبھی ذاتوں کو مسلمات والا اعراب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمات کی طرح پڑھتے ہیں. حالت رفع میں رفع، حالت رفع کی جری میں جر با تنوین. یہ بات ختم ہوگی. وَمَوْضِعَ اللَّاتِ عَطَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ. کہتے ہیں کلمہ زواتو اسی بنی طے کے نزدیک، بعض عرب کے نزدیک یعنی طے کے نزدیک جو ہے زواتو یہ اللہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ جمع مؤنث کے لیے زواتو بھی جمع مبنیۃ علی الضم، یہ مبنی علی الزوات مبنی علی الضم ہوتا ہے. جیسے مثال بھی دیتا ہے جماعتها من انیکن و موارق. میں نے ان کو اس کو جمع کیا ہے فلاں فلاں خوبیوں سے. زواتو کہتے ہیں وہ یجحظنا بغیر سائق، یہ اونٹنیوں کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ چلتی ہے بغیر چلانے والے کی. اب دیکھیں یہاں پر زواتو اللہ کے معنی میں ہے، جمع مؤنث کے معنی میں. ٹھیک ہو گیا، مبنی علی الضم. وقت تو رب بیراب مسلمات، اور کبھی کبھی زواتوں کو مرب مانا جاتا ہے مسلمات کی طرح. ہو گیا یہ تمام ہوا. تتمت، تتمہ میں کہتا ہے قد تسنہ زو. وہ زو جو ہم نے کہا تھا مبنی علی الضم ہے، زو مبنی علی الضم، یہ کہتا ہے
مختتمہ میں کہتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ زو زو ہی رہتا ہے، بلکہ تثنیہ بھی واقع ہوتا ہے، جمع بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کلام عرب میں زبا، زبے حالت رفعی میں، حالت نصبی میں زبو جمع استعمال کیا جاتا ہے، زوی جمع حالت نصبی اور جری میں، اور ذاتوں کو ذاتا بھی کہا جاتا ہے، زواتا اور زواتو، یعنی ذاتوں کا تثنیہ بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے۔ سمجھ آ گیا آجی؟ زو اور ذات کا تثنیہ اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تتمہ میں بیان کرتا ہے۔ یہ بات تمام۔ اس کے بعد کہتے ہیں مثل ما فی ما تقدمہ، اگر مائے موصولہ کی طرح ہے ان تمام معانی میں کہ جو گزر چکے ہیں، مائے موصولہ کی طرح ہے۔ کون؟ ذا، کلمہ ذا، لیکن کون سا ذا؟ الواقعۃ بعد ما استفہام ومن، وہ ما کے جو وہ ذا، وہ ذا کے جو ما استفہامیہ یا مانے استفہامیہ یہ کی پہلی بات۔ شرط۔ اذا لم تلغى فی الکلام، کلام میں جب ملغا واقعہ نہ دوسری شرط۔ جی، اب اس الغا کی مزید وضاحت کرتا ہے، کہتے ہیں ملغا سے کیا مراد ہے؟ الغائے حقیقی ہے اور الغائے حکمی، کہتے ہیں نہ الغائے حقیقی رکھتا ہو نہ الغائے حکمی ملغا نہ ہو، جی، کہ ان تکون زائدتاً، یہ الغائے حقیقی کی تعریف ہوگی، زائدہ واقعہ نہ ہو، او یصیر المجموع للاستفہام، اور جموع کا جموع مرکباً استفہام کے لیے بھی نہ ہو۔ اگر ہو جائے مجموع استفہام کے لیے تو بھی ملغا ہے، ملغائے الغائے حقیقی حکمی ہے، اگر زائدہ ہو تب بھی الغائے حقیقی، حقیقی، کہتے ہیں ملغا نہ ہو، نہ ملغائے حقیقی ہو نہ ملغائے حکمی ہو۔ دوسری شرط جی، وَلَمْ تَكُنْ لِلْإِشَارَةِ، اور اشارہ کے لیے بھی واقعہ نہ، ٹھیک ہو گیا، جی، یہ تین شرطیں سے واضح ہو گئی۔ بالکل۔ اب مثال آپ کو دیتا ہے، تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اس کی مثال دے رہا ہے۔ الا تسألان المرء، آیا تم دونوں سوال نہیں کرتے، الا حمزہ استفہام ہے، آیا تم دونوں سوال نہیں کرتے المرء، مرء یعنی شخص سے، ٹھیک ہے، جی، ماذا یحاول، کون سی شے، ذا یعنی الذی، کون سی شے کہ وہ یحاول اس کو تلاش کر رہا ہے، محل شاید ہمارا اسی پر ہے، ما استفہامی آغا تھی، ذا الذی کے معنی میں ہے، ملغا بھی نہیں ہے اور اس میں اشارہ بھی نہیں، ہے، تو لہٰذا یہ اسم موصول ہے، یحاول اس کے لیے صلہ ہے، صلہ موصول مل کر ما مبتدا کے لیے خبر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، آگے کہتا ہے انحب، آیا وہ، نحب کہتے ہیں نظر، نظر نہیں مانتے، منت، جی، انحب یقضا، آیا وہ نظر اور منت ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، ام ضلال و باطل، یا ضلالت اور ایک فاسد چیز ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت تھی، کس کو تلاش کر رہا ہے، تو محل شاید ہمارا وہاں پر بخلاف ما اذا الغیت، کہتا ہے بے خلاف اس ذاکے کہ جب اس کو ملغا کر دیا جائے، جیسے اس مثال میں لماذا جیتا، تو کس لیے آیا ہے، لماذا جیتا، کس لیے آیا ہے۔ اب یہاں پر دو احتمال ہیں، یا یہ ذا ملغہ حقیقی ہے یعنی ما استفہامیہ اور ذا زیادہ یہی ہے نا، جی، یا الغائے حکمی ہے جی، یعنی ما اور ذا مل کر استفہام کے لیے استعمال ہے، جی، پر یہاں ملغا ہے، جی، یا حقیقی ہے یا حکمی، نتیجتاً یہاں پر الذی کے معنی میں استعمال نہیں، او کانت للاشارت، یا اشارہ کے لیے استعمال ہو، ذا اس میں اشارہ استعمال ہو، کا قول کا ماذا التوانی، جی ما نافیہ ہے، ما نافی، اور ذا کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، یعنی نہیں ہے ذا یہ کیا توانی یعنی سستی۔ آپ کہتے ہیں ہم جو نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں یہ سستی نہیں ہے، آپ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار، ہم کہتے ہیں یہ سست ہے، آپ نے سستی کی ہے سوئے، کہتے ہیں نہیں سستی نہیں، کیا کرے، سارا تو تڑپتے ہیں، تو نماز کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتے ہیں، نیند اسی وقت آتی ہے،
ایک بھی شخص جو ہے نماز میں نہیں تھا، صرف 2 کے، باقی سب مدرسے سوئے ہوئے۔ بہت سستی ہے، طالب علم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل ہمارا درد کرتا ہے۔ وَلَمْ يَجْتَرِطِ الْكُوفِيُّونَ، اور کوفیون نے شرط نہیں لگائی ذا کے اسم موصول ہونے کی کہ اس سے پہلے ما یا من کیا ہو، مقدم ہو۔ سمجھ آئی آقا جی؟ وہ دلیل لانے والے ہیں اس قول کے ساتھ، یہ بریکٹ میں چھوڑتے ہیں ھذا تحملینا تلیکن، ٹھیک ہے، مانا کیا ہے، ھذا یہ وہ ہے کہ جس کو تو عورت اٹھائے ہوئے ہے، یہ تلیکن آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ جو میں نے ابھی مانا کیا ہے، یہ بلکینی کی عبارت کے مطابق کیا ہے۔ کوفی کہتے ہیں یہ مانا الذی، کہتے ہیں الذی تحملینا، یہ الذی کو تحملینا کہ تو اس کو اٹھائے ہوئے ہے، الذی کے معنی میں لے لے تحملینا تو اس کو اٹھائے ہوئے ہے، یہ کیا ہے، طلیق ہے، آزاد ہے۔ اس صورت میں جو ہے یہ صلہ موصول مل کر مبتدا، طلیق اس کے لیے یہ جناب کوفی نے کہا ہے۔ اجیب عنہ، بصری نے اس سے جواب دیا ہے، بصری نے اس سے جواب دیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ھذا کو اس میں اشارہ مانے تو طلیقن کے لیے اپنے کیا تحملینا کے لیے ترکیب نہیں ہو سکتی نا۔ کہتا ہے بأن ھذا طلیقن، ھذا طلیقن، ھذا مبتدا طلیقن خبر، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تحملینا جو درمیان میں آ رہا ہے حالن، یہ کیا ہے، حال ہے، اور یہ کس کے معنی میں ہے، محمولن کے معنی میں، اس مفعول کے معنی میں، سمجھ آئیے؟ یعنی یہ کہ جو آزاد ہے اس حال میں کہ یہ حمل کیا گیا ہے، اس کا حمل آ رہی ہے، اس کی تو معنی یہ ہو گیا کوفیوں کا استدلال۔ بصریوں کا جواب بھی آ گیا، اب آتا ہے، کہتے ہیں قال الشیخ سراج الدین بلکینی، سراج الدین بلکینی نے کہا ہے، کیا کہا ہے جناب، یجوز ان یکون مما حذف فیہ الموصول، لو اس کو موصولوں پڑھنے، یکون کے لیے اسم ہے، مما حذف یہ جار و مجرور مل کر یکون کے لیے خبر ہے، سمجھ آئیے؟ اگر بلکینی کہتے ہیں جائز ہے کہ یہ مثال جو آ رہی ہے نا اوپر ھذا تحملینا، یہ اس جملے میں سے ہو کہ جس میں ہوتا ہے موصول حذف، حذفا فیہ الموصول، حذفا کہا جی نائب فاعل ہے، الموصولو، نہیں سمجھ آ رہی؟ کہتا ہے یہ مثال مما اس مثال میں سے ہو جائے گی جس میں اس میں موصول حذف ہوتا ہے، من غیر ان یجعل ھذا موصولا، بلکینی کہتا ہے بغیر اس کے کہ ہم ھذا کو اس میں موصول قرار دیں، اس میں موصول یہاں پر حذف مان لیں، والتقدیر، پھر تقدیر عبارت کیوں بنے گی، ھذا الذی تحملینا طلیقن، سمجھ آئی؟ طلیقن اس میں نہیں لکھا ایسے ہی، ھذا الذی تحملینا طلیقن، یہ بلکینی کے نزدیک یوں عبارت بن جائے گی، علی حد قولی، کہتے ہیں وہ مثال اس مثال کی طرح ہے، یہ شاعر کا قول ہے، فواللہ ما نلتم وما نیل منکم، اللہ کی قسم وہ شے نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے وہ کہ جس کو تم نے پایا، ہم نے پایا، نلتم ہے کیا ہے، نلتم ہے تم نے پایا، نہیں ہے وہ شے کہ جس کو تم نے پایا، وما نیل منکم، اور نہیں ہے وہ شے کہ جس کو تم میں سے پایا گیا ہے، معتدل اور مطابق اور مقارب۔ اب محل شاید ہمارا یہاں پر کہتے ہیں اصل میں تھا اے، یہ میم کیا ہوئی، الف میں مٹا ہوا تھوڑا سا، اے ما الذی نلتم، ما کے بعد کیا تھی، الذی ہے، الذی کیا ہے، حذف ہے،
نہیں واضح ہوا؟ نہیں واضح ہوا؟ ماں کے بعد کہتے ہیں فواللہ ما نلتم، ماں اور نلتم کے درمیان مائے نافیہ کے بعد ایک الذی حذف ہے، اسی طرح وہاں اسم اشارہ کے بعد ایک الذی حذف ہے۔ اب جناب یہ 3 قول آ گئے۔ قال کہا ہے، جناب صاحب شکریہ کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ خود آغائے بلکینی نے کہا ہے اپنی کتاب میں۔ کیا کہا ہے؟ لم ارا احدا خرجہ، بلکینی کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نحوی نے اس طرح ترکیب کی جس طرح میں نے کی۔ خرجہ یعنی عملہ، تخریج یعنی تعلیل و تجزیہ ترکیب۔ لم ارا احد خرجہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا، آئے بلکینی کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی نحوی کو جس نے ھذا تحمیلین تعلیقن کو اس پر اس ترکیب پر حمل کیا ہو۔ انتہا یعنی قول بلکینی یہاں پہ آ کر ختم ہو۔ ترکیب کی بلکینی نے، پھر اپنی تعریف بھی کی کہ میں نے ترکیب کی ہے نا، کسی نحوی نے بھی اس طرح۔ اب آتا ہے صاحب سیوطی فیصلہ دیتا ہے، 3 قول آپ کے سامنے ہیں۔ ہوا حسن او متعین، وہ قول بلکینی یا حسن ہے، اگر بصریوں کا قول صحیح ہے تو یہ اس سے بہتر ہے، ان کی ترکیب اگر صحیح ہے تو یہ اس سے ترکیب بہتر ہے۔ اگر بصریوں کا قول باطل ہے، کوفیوں کا تو ہے ہی باطل، تو پھر یہی قول بلکینی، یہی ترکیب بلکینی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ خوب الحمدللہ۔ مشکل مسئلہ تھا کہ جو آپ کو سمجھانے میں زور لگایا، لیکن خدا کرے کہ آپ کو